الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وله الثناء من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أصداها وتمام من الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء في الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس اللهم صل على محمد ولا سيما بقية الله المنتظر وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعطي الحكمة من يشاء ومن يعط الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا إلا أولو الألباب. معرفت کے حوالے سے خداوند متعال سورہ مبارک بقرہ میں حکمت کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے، یعطی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، ومن یعط الحکمت فقد اوتی خیرا، وہ کسی کو حکمت عطا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن اس مسئلے کو فقط صاحبان عقل ہی سمجھ پاتے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا تو حجت ناطق امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حکمت سے مراد معرفت ہے، یعنی پروردگار معرفت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے کہ اگر انسان کو معرفت عطا کر دی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خیر کثیر کی معرفت اصل اور محور ہے۔ اور انشاءاللہ آج بھی چند روایات آپ کے سامنے توفیق ہوگی انشاءاللہ اس کا آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس کے ذیل میں معرفت انسان کی دیگر صفات کے درمیان اس کا کیا نقش ہے۔ آج
کوشش یہی کہ گفتگو اسی محور پہ رہے. کل مولا کی ایک دعا کا سہارا لے کر جو علم اور معرفت کے 3 درجے تھے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا ہیں. تو کہتے ہیں کبھی معرفت برہانی اور استدلالی ہوتی ہے کہ انسان برہان اور استدلال کے ذریعے سے معروف تک پہنچتا ہے. ابھی اس نے معروف کو دیکھا نہیں ہے، اس نے معلوم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن دلیل بتا رہی ہے کہ وہ ہے. تو اس کے اور معلوم کے درمیان دلیل واسطہ اور فاصلہ ہوتی ہے. جتنی دلیل مستحکم ہوتی ہے اتنی معرفت مستحکم جاتا ہے. کبھی بھی عین الیقین کی طرح نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ معرفت جس میں انسان خود معروف کا مشاہدہ کر رہا ہو، خود معلوم کا مشاہدہ، لیکن یہ دوسرے درجے کی معرفت جسے عین الیقین کہا جاتا ہے کبھی بھی حق الیقین کے درجے کی معرفت نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ جو تیسرے درجے کی معرفت ہے یہاں پر عالم معلوم کے ساتھ مل جاتا ہے. عزیزوں، جب ایک قطرہ پہاڑ کی چوٹیوں سے چلتا ہے اور اپنے سفر کو طے کرتا ہوا دریا کے سینے تک پہنچتا ہے تو تب تک یہ قطرہ کہلاتا ہے جب تک یہ دریا کے پانی میں مل نہ جائے اور اس کی ہویت باقی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قطرہ پانی کی طرف رواں دواں ہے، لیکن عزیزوں وہ دیتا ہے، لیکن اسے فخر کرنا چاہیے کہ یہ قطرے سے سمندر میں تبدیل ہو چکا ہے. یہ قطرہ ولو اس کی حقیقت ظاہری طور پر ختم ہو جاتی ہے تو حق الیقین اسی علم کو کہا جاتا ہے جہاں پر عالم معلوم کے ساتھ متحد ہو کے شاید یہ کہا جائے کہ یہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جب پروردگار کی ذات کے ساتھ وہ فنا فی اللہ کے مرحلے میں پہنچتا ہے، اعمال اور افطار کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو آیت بڑھ کے آواز دیتی ہے الہی کارنامے ہیں، ہاتھ ان کا ہوگا، نفس ان کی ہوگی لیکن نفس اللہ کہلائے گا، وجود ان کا ہوگا لیکن پروردگار کی طرف سے کہلائے گا. جب یہ مرضی پروردگار پہ نظر نظم ہو جاتی ہے. اسی لیے مولا متقیان جب اس مرحلے کی گفتگو فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں منی، علی سے بڑی پروردگار کی کوئی نشانی کائنات میں ہے ہی نہیں. آپ غور فرمائیں، مولا نے اپنے آپ کو نشانی بنا کے پیش کیا ہے کہ یہ تو فعل پروردگار ہے. قسم، ہر قسم کھاتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. یہ جو قرآن قسم کھا رہا ہے تو کیا یہاں پہ آپ احتمال دے سکتے ہیں کہ پروردگار یہ بتانا چاہ رہے کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ وہ اس کے فعل میں تو آپ اور گفتار میں اور اس کے کلام میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچائی کو بیان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ مخاطب کے سست عقیدے کو سدھارنے کے لیے کیا جا رہا ہے. کیونکہ مخاطب کا عقیدہ اتنا پختہ نہیں ہے تو اب یہاں پہ مجبوری ہے کیا کیا جائے، بات بھی بتانا ہے، بات بھی سمجھانا ہے، تو کچھ راستوں کا سہارا لینا والے کے سست عقیدے کو مستحکم بنایا کہ اعتبار کے لیے نہیں کھائی جاتی ہے سست. یہاں پر اگر مولا قسم کھا رہے ہیں واللہ ما للہ آیت اکبر منی، تو یہ قسم اس لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مولا آپ نے فرمایا اگر اس نہیں ملے گی لے کر پائے. جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس میں جرأت چاہیے. کیا کسی تقریب کا کسی مناسبت پہ وہاں آنے کے لیے پریشان تھے، بار بار آپ کے پاس فون آ رہا ہے، میسج آ رہا ہے کہ بھائی قبلہ ذرا ایڈریس بتا دیجیے، ایڈریس بتا دیجیے. آپ نے کہا فلاں فلاں جگہ آ جائیے گا، لیکن اس لیے کہ آپ آسانی سے پہنچ جائیں ہم نے وہاں پہ نشانیاں بھی لگا دی ہیں، ہم نے نشانیاں بھی لگا دی ہیں تاکہ آپ مقصد تک پہنچ جائیں. کچھ دیر کے بعد وہ
کیا یہ عقل کا تقاضا ہے کہ وہ نشانی پہ آ کے رک کے کھڑا ہو جائے اور آ کے آواز دے کہ میں مقصد تک پہنچ گیا؟ رکنے کے لیے نہیں لگائی جاتی ہے، نشانی مقصد تک پہنچانے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے کسی بھی دعا میں، کسی بھی زیارت میں، کسی بھی حدیث میں آ کے یہ نہیں کہا اے انسانوں ہم تمہارا مقصد ہیں، ہمیشہ یہی کہا ہم نشانی ہیں۔ اگر علی آیت ہیں تو جو ذل آیت ہے اسے تلاش کرنا پڑے گا، اگر علی نشانی ہیں تو اس مقصد کو تلاش کرنا پڑے گا جس تک پہنچانے کے لیے علی اس دنیا میں آئے ہیں۔ انسان اپنا کمال اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ انسانوں کو خدا تک پہنچا رہے ہیں۔ حاصل کر لے تو کہتا ہے ہمیں اہل بیت کی معرفت حاصل ہو گئی، لیکن خود مولا کے ارشاد فرما رہے ہیں واللہ ما للہ آیت اکبر منی، میں پروردگار کی سب سے بڑی نشانی ہوں۔ یہ بڑائی کس بات میں ہے؟ شاید مولا اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہوں دیکھو میں اتنی بڑی خوب پر آ کے جمع ہو جائے تو میں آدم سے لے کے آخری انسان تک کو خدا تک پہنچا سکتا ہوں، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا تمام بشریت کو ہدایت دینے کے لیے کافی ہوں۔ اسی لیے حدیث نے بڑھ کے آواز دی لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر پوری کائنات ولایت علی پہ آ کے اتفاق کر لیتی تو پروردگار کبھی آتش جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، کیونکہ اگر اس ولایت پہ آ کے اتفاق کر لیتے تو اب کچھ بچتا ہی نہیں، کیونکہ یہ وہ نشانی ہے جو انسان کو خدا تک کے پہنچا ہے۔ حق الیقین کہا جاتا ہے، پھر وہاں پر اس کی کوئی ذات نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء اخلاق ایک چیز کے اوپر بڑی تاکید کرتے ہیں، کہتے ہیں منائیے مت۔ علماء اخلاق اس بات کی تاکید کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ میں نہ کیا کریے، اسی کو تو کہتے ہیں منانا۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا زیادہ انسان انا اور میں کا استعمال کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو پہچانوا کر اس مقام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس مقام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کبریا ہے۔ لیکن آپ اس کا بھی ادب دیکھیے، جب قرآن میں گفتگو کرتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا اعطیناک الکوثر، وہ بھی وہاں پہ آ کے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، وہاں پہ بھی اس طرح سے کلام نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ تم اپنی ہویت اور ہستی اور حقیقت کو سمجھو، جتنا زیادہ اپنے آپ کو اجاگر کرتے چلے جاؤ گے اتنا زیادہ ختم ہوتے چلے جاؤ گے، اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو پروردگار کی معرفت میں ختم کرتے چلے جاؤ گے اتنا زیادہ عظیم ہوتے چلے جاؤ گے۔ عزیزوں میں اشارہ کر چکا ہوں پرسوں یا اس سے پہلے کی مجلس میں کہ تمام ہویت اور تمام حیثیت رسالت کی یا ولایت کی اس اللہ کی وجہ سے ہے جو اس کے بعد میں ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے۔ اب یہ مقام اسے علماء آ کے کہتے ہیں حق الیقین، لیکن مقامات یہاں پہ ختم نہیں ہوتے۔ میں نے اشارہ کیا کہ چوتھا مقام بھی ہے، اور اس مقام کے بارے میں جو روایت ہے اس کے اوپر غور فرمائیے گا۔ چوتھا مقام جس کی طرف علماء اشارہ کرتے ہیں وہ ہے مقام برد الیقین۔ پر پہنچ معاشرے سے کٹ جاتا ہے، اب انسان دوسروں سے بھاگنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس مقام کے اوپر پہنچ چکا ہے کہ خدا بند متعال اور اس کے جلووں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا۔ اگر ہر انسان اسی مرحلے میں آ کر ٹک جائے تو تمام ہدایت کے ذریعے ختم ہو جائیں گے، تمام ہدایت کے ذریعے۔ کہا کمال انسانی یہ نہیں ہے اگر کوئی شخص آئے اور کسی کی تعریف کرے، رسول اللہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا کیوں بھئی کیا ان کے اندر تعریف ہے؟ کہا ان میں بہت بڑی تعریف ہے، انہی نے آج تک 40-50 سال کی عمر ہو گئی ہے نامحرم کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائی ہے۔ کہا واہ،
بڑی عجیب بات ہے. ذرا بلائیے, ملاقات کر لی جائے اتنے عظیم انسان سے. جب بلائے تو پتا چلا قبلہ اندھے تھے. تو بتائیں, معاشرے میں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اندھے بن کے اس کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں. کہ اگر معاشرے سے کٹ کے کمال تک پہنچنا ہوتا تو یہ 14 ہستیاں اس دنیا میں آتی ہی کیوں؟ اہل بیت کا معاشرے میں رہ کر معاشرے کی ہدایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوئے بھی معاشرے کے ساتھ نہیں ہوا کرتے ہیں. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. کمال تو یہی ہے نا. کیوں کہا رہے قبلہ فلا جگہ نہیں جائیں گے, متاثر ہو جائیں گے. کمال مصطفیٰ تو یہی ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ رہتے تھے لیکن اپنی ہویت کو آپ بنا کے رکھتے تھے. کہا دیکھو مومن وہ نہیں ہوتا ہے کہ کائنات اس کے اوپر اثر انداز ہو جائے. مومن تو وہ ہوتا ہے جدھر مقام برد الیقین, جس کے بارے میں روایت نے عجیب بات کہی. کہا ما اعظم سعادتن, کتنی عظیم سعادت ہے, من بوشرا ببرد الیقین. اس انسان, اگر کسی انسان کو اس مقام کی بشارت دے دی جائے, اس معرفت کی بشارت دے دی جائے. آپ دیکھیں ماں کی ہدایت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لینا چاہتے ہیں, ہزاروں طرح کی قیود اپنی زندگی میں لگا دیتے ہیں, بھل نہیں سکتے. ایسا کرنا ہے, ویسا کرنا ہے, یوں رہنا ہے. کہا نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی زندگی میں وہ اعتدال نہیں آ پایا ہے, معرفت میں ابھی وہ کمال نہیں آ پایا ہے کہ جس میں استحکام آئے, جس میں استحکام آئے. قرآن عجیب عجیب تعبیرات ایسے انسانوں کے بارے میں استعمال کرتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں تو ایسی تعداد بہت آپ کو زیادہ مل جائے گی, اور ابھی جو اس طرف مجلس کو سن رہے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد موجود ہوگی, وہ خود ابھی میری بات کی تائید کریں گے, کیونکہ جب انہیں وقت ملے گا تو وہ اب تو ماشاءاللہ گھر بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کو آپ سنیے. اب یہ مسئلہ اور زیادہ اجاگر ہو گیا. اب آپ نے کہا اچھا یہ ٹائم خالی ہے, ذرا دیکھیں کون کون پڑھ رہا ہے. آج ان کو بھی سن لیتے ہیں, اور ان کو سننا شروع کیا. بہرحال بات اس کی تو تھی نہیں بیچارے کی, اہل بیت کی تھی, اور جب اہل بیت کی بات ہوتی تو دل پہ اثر کرے گی. تو کیا قبلہ کیا باتیں پڑھ دی, بڑی اچھی مجلس ہو گئی. اب دوسرے گھنٹے میں پہنچے, ایک دم اس کے اینٹی, ذرا ان کو بھی سن لیا جائے. لیکن اب وہاں پہ کیا کیا جائے, وہاں پہ قبلہ نے اپنی فطرت ہی ایسی بنا لی ہے کہ وہ بات بھی اچھی لگنے لگی. اب وہاں پہ بھی تعریف کرنے لگے. کہا مذبذبین بین ذالک, ان کا ایسے انسان کی معرفت سے تمہیں کیا توقع ہے کہ وہ کسی کمال کے اوپر پہنچ جائے. معرفت تو اس کی ہوتی ہے جو آ کے فرما رہا ہے لو کشف الغطا مستت یقینا. علی اپنی معرفت میں اتنے کمال کے اوپر ہے, کائنات ختم ہو سکتی ہے, علی کی معرفت کو نہیں ہلا سکتی ہے. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. معرفت جب اس درجے پہ پہنچے, البتہ اس کے کیا راستے ہیں, کیا طریقہ کار ہیں, یہ سب میری گفتگو سے باہر ہے, کیونکہ موضوع سے اگر ہٹے تو پھر بات کہیں اور چلی جائے گی. معرفت کے ساتھ ساتھ جو صفات ہمارے پاس موجود ہیں, بس 2 صفتوں کا ذکر کروں گا. ایک ہے صفت ایمان, اور دوسری صفت ہے عمل صالح. قرآن عمل کو 2 حصوں میں آ کے تقسیم کرتا ہے, عمل صالح اور عمل غیر صالح, اور عمل صالح کو آگے تقسیم کرتا ہے عمل احسن اور غیر احسن. آپ روایات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, آیات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, تقسیم آپ کو بخوبی آسانی سے مل جائے گی. جناب نوح کے بیٹے کے لیے کہا گیا انہ عمل لیبلوکم ایکم احسن عملا. عمل کو احسن کی قید کے ساتھ قرآن نے یاد کیا. تو چاہے عمل احسن ہو چاہے غیر احسن ہو, فی الحال اس کو ایک ساتھ رکھتے ہیں. تو ایک عمل صالح ہے, ایک معرفت ہے, اور ایک ایمان ہے. ان تینوں میں رابطہ کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام
دیکھیے چند منٹ کی آپ کے لیے زحمت ہے، کیونکہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے کے لائق ہے، اور بات اگر اپنی باریکی کے ساتھ میں منتقل نہ کر پایا تو اور زیادہ الجھ جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں المعرفت اصل وفرعہ ایمان۔ شاید ہم نے آج تک علم اور عمل کا موازنہ اور تقابل کیا ہے، ہم آ کے ایک طرف علم کو رکھتے ہیں، دوسری طرف عمل کو رکھتے ہیں، جبکہ صحیح معنی میں ایک یہاں پہ تیسری چیز بھی موجود ہے، اسی لیے ساری گڑبڑ ہوتی ہے۔ یہ گڑبڑ کیوں ہوتی ہے یہ روشن نہیں ہو پاتا ہے۔ پارا ہم لوگ کو شک ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ہر چیز جانتا ہے، پھر کرتا کیوں نہیں ہے؟ اگر جاننا اور کرنا صرف یہی دو چیزیں ہیں تو پھر جو جانتا ہے اس کو کرنا چاہیے، اور کبھی کبھی تو انسان کر جاتا ہے لیکن نہیں جانتا ہے۔ تو یہ بیچ میں مسئلہ کیا ہے؟ بیچ میں مسئلہ ہے ایمان کا۔ معرفت الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ معرفت کا معنی بالکل روشن ہے کہ انسان کو پتا ہو کسی بھی چیز کا، جس چیز کا اسے علم ہو کہتے ہیں اس کو اس کی معرفت ہے۔ اب اس کے درجات تو آپ کے سامنے میں بیان کر چکا، کسی بھی درجے پہ انسان کو جس چیز کی معرفت ہے وہ اس پر ایمان بھی رکھتا اور ہے، معرفت پر ایمان لے کے آنا اور ہے۔ اسی آمنو یعنی تم اپنی معرفت سے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ تم ایمان لا چکے ہو، لیکن ابھی تمہیں اپنی معرفت پر خود ایمان نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں کیسے ہے؟ لیکن اس کے پاس اس کے اوپر ایمان۔ اور میں آپ کو تاریخ سے مثالیں دوں، یہ بتائیے جو لوگ خیبر میں آ کے بسے تھے، کیوں آگے خیبر میں بسے تھے؟ بھئی ان کی جگہ تو کہیں اور تھی، لیکن جب انہی نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا اور توریت میں آ کے صفات نبی کو پڑھا تو اب اس پر ایمان لانے کے لیے آ کے خیبر میں بسے کہ یہیں آس پاس میں یہ نبی آئے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اس طرح سے نبی کو پہچانتے تھے جس طرح سے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ ایمان لائے تو ہر معرفت کا نتیجہ ایمان نہیں ہے۔ یعنی وہ معرفت جو اچھوں کو رسول کے بارے میں نہیں تھی، ان حضرات کو تھی، لیکن اس کے باوجود بھی علی کی شمشیر ان کو اس کے علاوہ کوئی چیز انہیں سدھار نہ سکی، کسی چیز سے نہیں سدھرے۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت ہونا الگ بات ہے، ایمان ہونا الگ بات ہے، ہم ان دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ ہزاروں چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہیں جس کی ہمیں معرفت ہے، بڑی معرفت ہے، آپ ان سے بلوا لیجئے، وہ ایسی معرفت آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ خود شک ہو جائے گا۔ تب مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ایمان ہے یا نہیں۔ پوشیدہ صفت، مثلا کسی کوئی ایمان لے آتا ہے، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، ایک دن میں 10 کلو بڑھ گیا، تو کیسے؟ معرفت کوئی وزن بڑھا دیتی ہے انسان کا؟ معاملہ تو الٹا ہے۔ اگر صحیح سے پھر تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ تو معرفت اور ایمان دونوں پوشیدہ صفات۔ پروردگار نے کہا تم اتنا چھپ کے رہو گے تو کام کیسے چلے گا؟ اب غور فرمائیے، پروردگار نے آ کے کتنے خوبصورت نظام آ کے بنا دیا۔ کہا ہم ایک نشانی قائم کریں گے جس سے سمجھ میں آئے تمہیں اپنی معرفت پر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ہم ایک نشانی قائم کریں گے جو نشانی آگے بتائے گی تمہیں اپنی معرفت پر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اس نشانی کا نام ہے عمل صالح۔ عمل صالح آگے بتاتا ہے کہ انسان کو اپنی معرفت پر کتنا ایمان ہے۔ اذان آواز دے رہی ہے، انسان ایمان ہوتا تو تم کہیں اور نظر آتے۔ یہ تمہارا عمل صالح بتاتا ہے کہ تمہارا اپنی معرفت کے اوپر کتنا ایمان ہے۔ یہ عمل صالح آگے بتاتا ہے۔ ہاں، عمل صالح ایک ظاہری چیز ہے، کہ یہ عمل صالح دلیل ہے تمہارے ایمان کی۔ عزیزوں، اسی لیے آپ دیکھیں جتنا ایمان اپنی معرفت کے اوپر جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، عمل میں سدھار آتا چلا جاتا ہے۔
اسی لیے امام نے کیا فرمایا؟ المعرفت اصل وفرعہ ایمان، کیونکہ اگر معرفت صحیح نہیں ہے تو ایمان بھی صحیح نہیں ہے، اگر معرفت صحیح ہے تو ایمان بھی صحیح. اسی لیے ایمان کو آگے تقسیم کیا جاتا ہے، ایمان صحیح اور ایمان باطل، کیونکہ ایمان معرفت کے اوپر ہوتا ہے، معرفت جیسی ہوتی ہے ویسا ایمان ہوتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ اس کا نتیجہ ہے عمل صالح. امام سے آگے سوال کیا گیا، مولا یہ بتائیے معرفت کا سب سے جہاں سے انسان کے کام کی شروعات ہو. امام نے آگے فرمایا سألتہ عن ادنى المعرفت. راوی کہتا ہے میں نے امام سے سوال کیا جہاں سے اپنے کام کو کیا کیا جائے، ہاں شروع کیا جائے، شروعات کہاں سے ہو. بہرحال 8-9 دن ایک موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، اس میں یہ بھی نتیجہ نہ نکلے کہ ہم بات کو شروع کہاں سے کریں تو فائدہ کیا. معرفت کی معرفت کو شروع کہاں سے کیا جائے. تو کوشش یہی ہے کہ آپ غور فرما رہے ہیں انشاءاللہ. اگر آخر میں اگر خدا نے توفیق، جتنی روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اس کو ایک ساتھ لکھیے گا تو پھر نتیجہ دیکھیے گا کہ کتنی میں نے آپ کی خدمت میں روایات پیش کی ہیں. بعض جگہ عین روایت پیش کی ہے، بعض جگہ تک، کیونکہ وہ انسان جو اپنی بات کرتا ہے اس کی بات اپنے ہی تک محدود رہتی ہے، لیکن جب وہ اہل بیت کی زبان سے گفتگو کرتا ہے، اسی کے تو فناء فی اللہ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فناء فی اللہ کا مقدمہ فناء فی اہل بیت ہے. جب تک انسان ان ہستیوں کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے منظم نہ کرے، یہ بہت مشکل کام ہے عزیزوں. اور میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس میں کتنا کامیاب ہو گیا ہوں، یہ تو بعد میں غور کر کے سمجھنا پڑے گا کہ کتنا کامیاب ہوا. بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بات کو چھوڑ کر ان کی بات کو بیان کرنے کی کوشش کرے جن کی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو ہماری نظروں میں مجتہد کا درجہ بہت عالی ہے، بات نہیں کرتا ہے. سارا مسئلہ تو یہیں پر ہے کہ ہمارا سارا احترام ان ہستیوں کے لیے اس لیے ہے کہ یہ اپنی بات نہیں کرتے ہیں، اہل بیت کی باتوں کو بتایا کرتے ہیں. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. جب پوچھا گیا حضرت سے کہ ادنا معرفت کیا ہے، غور فرمائیے گا کہ یہ ادنا معرفت یعنی یہاں سے معرفت کی شروعات ہوتی ہے، کم سے کم اتنی معرفت ہونا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں الاقرار بأنہ لا الہ الا غیرہ. سب سے پہلے تو وہ اقرار کرے کہ خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں ہے. شروعات کہاں سے ہوئی؟ غور فرمائیے گا. ایک مسئلہ ابھی بریکٹ میں چھیڑ رہا ہوں اور چھوڑ رہا ہوں، جب اس کا وقت آئے گا تو پھر دوبارہ چھیڑا جائے گا. سعودی ہوتی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہیں نہیں. بھئی یہ سیکھیے، اس کے بعد اس سے اوپر کا سیکھیے، اس کے بعد اوپر کا سیکھیے. یہی غلط طریقہ ہے، کیونکہ جب انسان نیچے دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اوپر جا ہی نہیں پاتا. معرفت آیات اور روایات کے حوالے سے اور اس حدیث کے حوالے سے نیچے سے اوپر کی طرف ہوتی نہیں. دعائے معرفت تو ہم نے اور آپ نے پڑھی ہے. زمان غیبت میں تاکید کی گئی ہے کہ ہمیشہ اس دعا کو، اور اس میں معرفت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہم عرفنی ولیک نہیں، اللہم عرفنی اللہم عرفنی نفسک. معرفت ہمیشہ معرفت نزولی ہوا کرتی ہے. اسی لیے قرآن نازل ہوتا، امام نے بھی یہ نہیں کہا پہلے. اب وہ اس روایت کو انشاءاللہ مانا کروں گا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس پہ رکے رہیے گا کہ ہاں یہ میری بات اس سے نہیں ٹکرا رہی ہے. آپ کہیں ہمارے تو ذہنوں میں بھی نہیں تھی. جی آپ کے ذہنوں میں نہیں، میرے تو ذہن میں ہے کہ کون سی بات کس روایت سے ٹکرا رہی ہے. اور بھول جاؤں گا تو یاد دہانی کرانا آپ کی ربہ نہیں. ایسا تضاد ہو ہی نہیں سکتا روایات میں. معرفت ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف ہے، ہمیشہ. دعائے معرفت دلیل محکم ہے، اللہم عرفنی نفسک.
اور کل جو میں نے پرسوں آپ کے سامنے روایات پیش کی تھی کہ جب مولا سے پوچھا گیا کہ خدا کو کیسے پہچانا، کہا خدا سے پہچانا، کہا رسول کو کیسے پہچانا، کہا خدا سے پہچانا، کہا کائنات کو کیسے پہچانا، کہا خدا سے پہچانا۔ علی نے کائنات میں پہلے خدا کو دیکھا، بعد میں ہر چیز کو دیکھا۔ اسی لیے یہ معرفت متزلزل نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ خدا سے ہو کے آتی ہی نہیں ہے۔ اگر معرفت خدا سے ہو کے آئے تو طیب و مولا نے یہی کہا نا کہ ادنا معرفت یہ ہے الاقرار بانہ لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے تمہاری معرفت خدا کے بارے میں ہونا چاہیے، اور وہ خدا کی معرفت جو اتنی آسان ہے اور اتنی سخت ہے۔ عجیب، خدا کی معرفت بے حد آسان ہے عزیزوں، اور خدا کی معرفت کائنات کی سب سے سخت معرفت ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ مولانا آگے ایک دم ولا نظیر، اور یہ سمجھ جاؤ کہ پروردگار کا کوئی شبیہ نہیں ہے، پروردگار کا کوئی نظیر اور مثل نہیں ہے۔ انہ قدیم مثبت موجود غیر فقید، کہ پروردگار ایک ایسی ذات ہے جو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انہ لیسا کمثلہ شیء، مولا نے کہا یہ ادنا معرفت ہے۔ دیکھیے اس میں کہیں پر مولا نے کسی دوسری چیز کا ذکر نہیں کیا ہے، ساری معرفت کو آ کر منحصر کر دیا ہے معرفت پروردگار کے اوپر۔ اب باری آتی ہے کس کی؟ آواز دے گا یا ایھا الذین آمنو، صاحبان معرفت ہوتے ہیں، کہ جو معرفت رسول نے تمہیں دی ہے پہلے اس پر ایمان لے کے آؤ، اور جب اس پر ایمان لے کے آؤ گے تو خود بخود پتا چل جائے گا کہ تمہارا ایمان کس درجے کا ہے، کس درجے کا ہے۔ جنگ کا ماحول ہے مدینے میں، مکے سے ایک خاتون کو جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ آتی ہے مکے میں، جو معلومات ہے اس کو اکٹھا کرتی ہے، اور اس کے بعد مکے کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ جناب جبرائیل آ کے خبر دیتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی باتیں مکے اگر پہنچ گئیں تو جنگ میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے، کسی کو بھیجیے تاکہ اس فتنے کو ختم کیا جائے۔ نبی 3 لوگوں کو چنتے ہیں، کہ یا رسول اللہ جب ایک سے ہی کام چل جائے گا تو 2 کو اور کیوں ساتھ میں کیا؟ کہ تاریخ کو بتا دوں کس کی کیا حقیقت ہے۔ 2 اور ساتھ گئے۔ اب یہ ابھی میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا کہ اس کے روایت کو دوبارہ میں جا کے دیکھوں، دونوں کو رسول نے ساتھ میں بھیجا تھا یا خود چلے گئے تھے؟ یہ ایک بار قابل تأمل نقطہ ہے یہاں پر۔ فی الحال فرض مان کے چلیے کہ رسول نے بھیجا تھا، کیونکہ مسئلہ دونوں طرف سے ایک ہی رہے گا، نتیجہ وہی ہوگا جو ہوا ہے تاریخ میں۔ خلیفہ دوم تینوں کو بھیجا، حضرت نے پوری نشانیاں بتائی کہ جانا فلاں مقام پہ ہوگا، ایسی خاتون ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہمارے اسرار لے کے جا رہی ہے، اس سے لے کے آؤ۔ پہنچے تینوں، جاؤ مقام تھا، جو نبی اگر کہہ دیں تو مقام اپنی جگہ سے ہل تو وہ مقام بن جائے گا۔ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں، بعض روایات جو ہم لوگ نے گڑھ دیا اہل بیت کی طرف نسبت دے دی ہیں، اگر وہ روایات صحیح ہو تو کائنات کو بدل کے اسی روایت کی صورت میں اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، کیونکہ بیانی پہ کائنات کو بنایا جاتا ہے۔ پہنچے مولا، یہ دونوں بھی ساتھ میں، خیر مقام مقررہ پر وہ خاتون مل گئی۔ کبھی مولا نے جلدی کی ہی نہیں تاریخ میں، 40 دن مولا نے صبر کیا، جاؤ زور آزمائی کر لو، جب تھک جانا تو بتانا۔ پہنچے وہاں پہ، مولا نے کہا بسم اللہ جائیے ذرا لے کے آئیے، گئے، اس سے پوچھا سوال، تلاشی، سب کچھ۔ جب تھک ہار گئے آگے کہا یا علی کچھ غلطی ہو گئی، ہم لوگ غلط جگہ آ گئے، یہ وہ خاتون نہیں ہے، ہم لوگ نے پوری طرح سے اس کو پوچھ پاچھ لیا، سب کچھ کر لیا، یہ وہ ہے ہی نہیں، چلیے واپس چلتے ہیں۔ مولا نے کہا رکو۔ مولا آگے بڑھے، ذوالفقار کو نیام سے نکالا اور اس خاتون کے گردن پہ رکھ کے کہا جو معلومات تو نے اکٹھا کی ہیں یا میرے حوالے کر یا سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ علی کا اتنا جملہ کافی تھا
خاتون نے اپنے بالوں میں سے پرچے کو نکالا، علی کے حوالے کر دیا۔ اب دونوں پریشان۔ کالی ہم نے بھی تو اس سے سوال کیا تھا، اس نے جواب کچھ اور دیا، آپ کو حقیقت کیوں بتا دی؟ کہ بس مسئلہ یہ ہے، مجھے اپنے رسول پر ایمان تھا، کیونکہ میرے رسول نے کہا تھا کہ یہ جاسوسی کر رہی ہے، مجھے پورا یقین تھا کہ یہ جاسوس ہے۔ تمہیں رسول پر ہی ایمان نہیں تھا، تم شک کے دائرے میں تھے، یا علی غلطی ہو گئی یا صحیح آ گئے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کہ معرفت ہونا الگ چیز ہے، معرفت کے اوپر ایمان ہونا الگ چیز ہے۔ جیسا معرفت کے اوپر ایمان ہوتا ہے ویسا عمل سامنے آتا ہے۔ علی کی تلوار نے جاسوس سے حقیقت کو اگلوا لیا، کیونکہ نہ جیسا علی کا ایمان تھا کسی کا ایمان نہ تھا، کل ایمان آ کے گفتگو کر رہا تھا، کل ایمان آ کے گفتگو کر رہا تھا۔ عزیزوں، اس لیے جب بھی معرفت حاصل کریے خدا کے واسطے پہلے اپنی معرفت پر ایمان لے کے آئیے، کیونکہ انہیں گفتگو کر رہا ہے۔ ایمان اس کا عمل صالح ہمارے اور آپ کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ جو دنیا میں دوسروں کو ایمان کی دعوت دینے چلے اسے پہلے اپنی معرفت کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، جسے نہ خود سمجھا ہے نہ کسی بھی مسئلے ہمارے سامنے ہیں۔ اگر کہیں عمل میں سستی نظر آئے، کیونکہ دیکھیں پروردگار نے ہر چیز کا دار و مدار عمل پہ رکھا ہے، اس لیے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، پورا قرآن میں یہی ملے گا۔ اور یہ جو ہم لوگ آ کے جنگ چھیڑ دیتے ہیں کہ نماز افضل ہے، عزاداری افضل ہے، فلاں افضل ہے، عقیدہ افضل ہے، عمل افضل ہے، دیکھیے کچھ سوالیہ ہر سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن جب آپ سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں تو سامنے والے کو ایک اور شوشہ مل جاتا ہے، جواب ہوتا تو دے دیتے، جواب ہوتا تو دے دیتے۔ اچھا، اس کا مطلب جواب نہیں ہے؟ میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا جواب دیجئے، کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جو خود نہ اٹھا پائے؟ کہیے گا ہاں تو پھنسیے گا، کہیے گا نہیں تو پھنسیے گا، دیجئے جواب۔ کیا خدا ایسا خدا بنا سکتا ہے جو جیسا ہو؟ بھائی اس جیسا ہوگا تو پھر خدا کی خدائی باقی نہیں رہے گی، اور اگر اس جیسا نہیں ہوگا تو ہم نے تو کہا تھا اس جیسا، پھر وہ ہوا کہاں؟ آئیے جواب دیجئے۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ ہر سوال کا جواب جو ہے آپ لینے کھڑے ہو جائیے، اما سوال کو سوال بنانے کے لیے بھی معرفت چاہیے، سوال کو سوال کے روپ میں پیش کرنے کے لیے بھی معرفت چاہیے، اللہ تو مسئلہ ہی ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ لیکن خیر، اب چپ کرنے کے لیے تو جواب دینا ہی چاہیے۔ کچھ سال پہلے یہی ایام تھے، تھوڑا آگے پیچھے 30-40 دن آگے پیچھے کر لیجئے، ایک دم سے خبر آئی کہ قبلہ آپ کے پاس جتنی سمپتی ہے زیرو، نوٹ فیل، ہارٹ فیل، یہ تو ہوا تھا۔ سرکار نے ایک دم سے نوٹ کو کیا کیا؟ فیل کر دیا، کہا نئے نوٹ چھپ کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، نئے نوٹ چھپ کے آئے، لیکن جب نئے نوٹ چھپ کے آئے تو اس میں ایک مشکل آ گئی، کچھ نوٹ ایک طرف سے چھپے ہوئے تھے۔ اب آپ پاس جو گڈی آئی اس میں ایک وہ دکان، پورا بازار آپ نے چھان مارا، کوئی لینے کو تیار، اس میں تاگا وہیں کا پڑا ہے، یہ پیپر اسی کمپنی کا ہے، اس پہ کلر وہی لگا ہے، قسم مانتے ہیں لیکن نہیں لیں گے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیوں اعتبار نہیں ہے؟ اس لیے اعتبار نہیں ہے جب مودی سرکار میں ایک طرف کا نوٹ نہ چلے تو الہی سرکار میں فقط علم بغیر عمل کے اور عمل بغیر علم کے کیسے چل جائے گا؟ کہا معرفت اور عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ آنا تو ساتھ میں
صالح بھی لے کے آنا. اگر عمل صالح لے کے آنا تو علم کے ساتھ. یہی نہیں ہے، پروردگار نے بس یہ رکھا ہے، اس رخ کو دیکھ لیے علم کہلائے گا، اس رخ کو دیکھ لیے عمل کہلائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب دلوں کی گہرائی میں پیوست ہو تو معرفت کہی جاتی ہے، جب آزار جوارے میں کھل کے اتر آئے تو عمل کہلاتا ہے. معرفت اور عمل کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ظاہر ہے دوسرا باطن ہے، ایک ظہور ہے دوسرا کمون ہے، ایک اندر ہے دوسرا باہر ہے. اسی لیے جب آپ ایک برتن رکھتے ہیں اور اس کے اندر آپ ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں تو اس کی دیوار کے اوپر چند قطرے آپ کو نظر آ جاتے ہیں. ان چند قطروں سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کہ گلاس میں ٹھنڈا پانی ہے. اور جیسے ہی آپ نے یہ کہا میں کہوں قبلہ میں آپ کے اوپر ایمان لانے والا ہوں، کہا کیوں؟ کیونکہ آپ تو علم غیب کی باتیں کرنے لگے. اما آپ نے کہاں سے بتا دیا کہ گلاس کے اندر؟ صالح بتا رہا ہے کہ گلاس کے اندر کیا ہے. یہ جدار کر جاؤ کہ اس کے دل میں کتنی علی کی معرفت ہے. اسی لیے کربلا میں ہم نے جس کو عزادار دیکھا اس کو نماز گزار دیکھا. اسی لیے ان دونوں کا آپس میں ٹکرانا نہایت بے وقوفی ہے. کہا یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں. جب ظہور میں آتے ہیں تو عمل صالح کہلاتے ہیں، جب دل کی گہرائی میں اترتے ہیں تو معرفت اور علم کہلاتے ہیں. اور ان دونوں کے رابطے کا نام ہے ایمان. ایمان اس کڑی کا نام ہے جو کوئی سستی نظر آئے. عزیزوں، اتفاق علماء ہے کہ دو وجہ کے بجائے تیسری ہو ہی نہیں سکتی. پہلی وجہ معرفت میں کمی ہے. معرفت میں کمی، خوب جب معرفت میں کمی ہے تو ایمان میں کمی ہے، جب ایمان میں کمی ہے تو عمل میں کمی ہے. تو اب علماء یہاں پہ بار بار تاکید کرتے ہیں اپنی معرفت کو بڑھاؤ، اپنی معرفت کو بڑھاؤ. جانے قربان ہو جائیں اس ایک فیصلے کے اوپر جو شام میں لیا گیا. میں بھی مصائب پہ نہیں آیا ہوں، کیونکہ دیکھیے بڑی مشکل یہ ہو جاتی ہے، ہم لوگ فضائل میں جو مصائب میں جو فضائل ہیں وہ بیان ہی نہیں کر پاتے. میں کئی بار اس جملے کو کہہ چکا ہوں لیکن ابھی تک خدا نے توفیق نہیں دی کہ ایک اشرا ہونا چاہیے، اس کا عنوان ہونا چاہیے جب بھی کربلا کو دیکھا ہے مصیبت کے آئینے میں دیکھا ہے، جبکہ کربلا فضائل سے بھری پڑی ہے. لیکن اب وہ جیسے انسان، اور ایک خطیب نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ اہل بیت کے فضائل پہ اگر آپ غور کریے تو عین مصائب ہیں، اور اگر ان کی مصیبتوں پہ صحیح سے غور کریے تو عین فضائل ہیں. ایک فیصلہ لیا گیا شام کے دربار میں، سید سجاد ہم مدینے بعد میں جائیں گے، پہلے فرش عزا بچھائیں گے. اگر یہ منبر نہ ہوتا تو یقین مانیے جو معرفت ہماری قوم کے پاس ہے، اور یہ کوئی مبالغہ آمیز جملہ نہیں ہے، میرا نہیں ہے، غیروں نے آ کے اس کی تائید کی ہے، دینی معرفت کے حوالے سے، میں دنیاوی معرفت کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ دنیاوی معرفت، دینی معرفت کے حوالے سے الحمدللہ جتنی معرفت ہماری قوم کو ہے کسی کو نہیں ہے. آپ جائیے دوسروں سے پوچھ لیجیے، وہ اگر صحیح سے 4 نام بتا دے تو بڑی بات ہے. میں مثالیں دے کے آپ کا وقت نہیں لوں گا لیکن ایسا ہی ہے. اور یہ صرف اور صرف اس کے پیچھے علت موجدہ، علت مبخیہ، دونوں یہی منبر ہے. اس لیے ہمارے علماء نے اس کے اوپر اتنی تاکید کی ہے کہ اگر معرفت میں کمی ہے تو یہاں سے معرفت لیتے جاؤ. تو جب معرفت میں اضافہ ہوگا تو پھر آگے بھی کام ہو جائے گا، لیکن پورا نہیں ہوگا. ایک دوسری جگہ بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس دوسرے والے پہ نقصان کے اوپر اشارہ کر کے بس ربط مسائل دوں گا. دوسرے والے پر بھی ایک نقصان ہو سکتا ہے، وہ کیا؟ ایمان کی کمی ہے. بھائی عین ممکن ہے کہ معرفت پوری ہو. بلعم باورا کون ہے؟ عالم ہے یا جاہل ہے؟ کتنا بڑا عالم ہے؟ اس میں اعظم کا علم تھا اس کے پاس، مستجاب الدعوہ.
مستحب دعویٰ اسے کہتے ہیں اگر سورج کو دیکھ کے کہتے گرہن لگ جائے تو لگ جائے گا، لیکن تاریخ نے ایک منظر ایسا دکھایا کہ اس کا گدھا اس سے زیادہ بہتر نکلا۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت تھی، معرفت پر ایمان نہیں تھا۔ عزیزو یہ بڑا حساس مرحلہ ہے، اس پہ غور فرمائیے۔ شیطان یہی پوچھنے ہی نہیں دیتا ہے کہ مجھے اپنی معرفت پر ایمان کتنا ہے، کیونکہ معرفت کے اوپر ایمان نہیں ہوتا، لہٰذا عمل کے اندر وہ نکھار آتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کا ان لوگ نے انکار کیا، جہدوا بہا، انکار کیا نبوت کا، جبکہ واستیقنتھا انفسہم، جبکہ ان کے نفوس یقین کی منزل ہے۔ صرف معرفت ہونا کافی نہیں ہے۔ مرحلے کو میں اختتام تک پہنچاؤں۔ ابتدائی معرفت ایمان کا سبب بنتی ہے، ایمان عمل صالح کا سبب بنتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں، معصوم سہارا دیتے ہیں، واقعی روایات نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم کہاں جاتے۔ حضرت فرماتے ہیں لا یقبل اللہ عز وجل عملا، پروردگار بندے سے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ لا یقبل اللہ عملا، نکرہ ہے سیاق نفی میں، کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے، الا بمعرفت، معرفت کے ساتھ عمل ہے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کوہلو میں بیل باندھ دیا گیا ہے، لیکن جہاں ہوتا ہے وہیں کھڑا رہتا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس عمل کا۔ یہ جو روایات ہیں کہ اگر کوئی پوری رات کی راہ میں سونا جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقے کے طور پر دے دے، لیکن اس کے دل میں مولا کی معرفت نہ ہو تو سب بیکار ہے، یہ اسی روایت کی طرف اشارہ ہے کہ لا یقبل اللہ عملا الا بمعرفت، اور پھر حضرت فرماتے ولا معرفت الا بعمل، اور معرفت بغیر عمل کے ہو ہی نہیں سکتی۔ مولا یہ تو دور ہو گیا، معرفت پہلے ہے یا عمل پہلے ہے؟ بھئی معرفت کو مولا نے ٹکا دیا عمل کے اوپر، اور عمل کو ٹکا دیا مولا نے معرفت کے اوپر۔ کہا ذرا سا غور کرو کہ خود سمجھ جاؤ گے، معرفت کے دو درجے ہیں، ایک معرفت علت ہے عمل کے لیے، ایک معرفت معلول عمل ہے۔ پہلے ایک معرفت ابتدائی ہونا چاہیے، جو معرفت ابتدائی تمہیں ایمان کے ساتھ عمل کی طرف دعوت دے گی۔ جب عمل کرو گے تو معرفت میں اضافہ ہوگا، جب معرفت میں اضافہ ہوگا تو ایمان میں اضافہ ہوگا، جب ایمان میں اضافہ ہوگا تو عمل صالح اور زیادہ نکھرتا جائے گا، ادھر عمل نکھرتا جائے گا، ادھر معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ درود پڑھیں پر محمد و آل اگر کسی انسان کو معرفت حاصل ہو گئی، دلت المعرفت علی العمل، تو یہ معرفت اسے عمل کی طرف کھینچ کے لے جائے گی۔ عزیزوں آج کے ماحول میں جوانوں کو سمجھانے کے لیے روایات کا سہارا لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ دھیرے دھیرے ان کے ذہن میں یہ بیٹھال دیا جاتا ہے مان لیجئے، بس مان لیجئے، اگر کر دیجئے، صرف ایک جملہ کہہ کے کہ ہمارے دل میں علی کی معرفت ہے۔ کون سی معرفت ہے میرے بھائی؟ وہ معرفت جو میں ماں باپ کی اطاعت پہ مجبور نہ کر پائے، کون سی معرفت ہے؟ وہ معرفت جو پڑوسی کے حقوق کی رعایت نہ کروا پائے، وہ کون سی معرفت ہے؟ وہ کون سے اسلام کی دعوے داری ہے جہاں اسلام کے تمام اصولوں کو زبان سے تو بیان کیا جاتا ہو، لیکن جب عمل کی منزل پر اتر آئے تو ایک بے دین سے زیادہ بدتر نظر آئے؟ کہ یہ مارا قول نہیں، امام فرما رہے ہیں وَمَن لَمْ يَعْمَلْ، لم کے ساتھ اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا فَلَا مَعْرِفَةَ لَهُ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس رات کے اوپر پروردگار اس کو معرفت شناس لوگوں میں شمار کرے گا تو بھول جائے، کیونکہ امام پہلے ہی فرما رہے ہیں من لا عمل لہو، اگر کسی کے پاس عمل نہیں ہے تو پروردگار اس کی معرفت کو بالکل ناپید کر دے گا، معرفت پھر نہیں رہ جائے گی۔ صریح حدیث ہے من لم یعمل، اگر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے فلا معرفت لہو۔ پھر حضرت آ کے خلاصہ فرماتے ہیں ان الایمان، مولا اب تک تو ایمان کا ذکر نہیں تھا، آپ نے غور فرمایا اب تک تو ایمان کا ذکر ظہو من بازن، یہ ایمان کی کارکردگی ہوتی ہے جو کچھ کو کچھ سے ملا دیتا ہے۔ جیسے معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے اگر ایمان بڑھتا گیا تو عمل بھی سنورتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں
زندگی میں کم سے کم دو چیزوں کے اوپر بڑی توجہ کی ضرورت ہے عزیز. پہلی چیز معرفت کو سدھارنے کی. غور کریں جو ہماری معرفتیں ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں. اور دوسری چیز ایمان اس معرفت کے اوپر. اتنا کر لیجیے عمل خود بخود آئے گا. پھر کہنا نہیں پڑے گا، پھر سوچنا نہیں پڑے گا. آئیے دیکھیے کربلا کے میدان میں عمل کیسے آیا، خود بخود آیا ہے. انسان کا فطری تقاضا ہے، آزمودہ بات ہے کہ اگر آپ کی طرف کوئی پتھر ہٹتے یا نہیں ہٹتے، اسے کہتے ہیں فطرت. اگر کوئی آپ کی طرف پتھر مارو اور آپ ایسے ہی کھڑے رہے، پتھر آپ کو لگ جائے آ کے، تو لوگ کہیں گے بھائی طبیعت ٹھیک ہے، ہٹے کیوں نہیں؟ تو اگر کوئی پتھر آ رہا ہے تو ہٹنا فطرت، اور کھڑا رہ جانا خلاف فطرت. غیر فطرت کو فطرت بنا دیا. ابو سمامہ ساعدی آتے ہیں، یبنا رسول اللہ وقت اذان ہے. مولا ایک مرتبہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، دعا فرماتے ہیں، ابو سمامہ تم نے نماز کو یاد کیا، پروردگار تمہارے ذکر کو یاد رکھے. طے ہوا کہ نماز ہوگی. یہ مسئلہ کیسے نماز ہوگی؟ کیونکہ یزیدی لشکر تو یہ مانتا ہی نہیں ہے کہ حسین کی نماز قبول بھی ہے یا نہیں. اللہ اکبر عزیزو، سر کا تن سے جدا ہو جانا وہ مصیبت نہیں ہے، لیکن کوئی اس سے آ کے یہ کہے کہ جب رسول نماز کی حالت میں ہے اور وہ دوش رسول پہ چڑھ جائے تو حکم پروردگار ہو اے نبی سجدے کو اتنا طول دیجئے گا جب تک حسین پشت پر سے نہ اتر آئے. اس ذات سے کوئی آ کے یہ کہے اللہ اب صبر نہیں ہوتا، مجھے جواب دینے دیجئے. جناب حبیب آگے بڑھے اور جام شہادت نوش فرمایا. اس کے بعد دو شخصیتیں آگے بڑھتی ہیں اور دونوں کی زندگی جا کے مطالعہ کیجئے. ایک جناب سعید بن عبداللہ ہیں، دوسرے جناب زہیر بن قین ہیں. یہ دونوں ہستیاں آتی ہیں مولا کے سامنے، مولا ہم دیوار بنتے ہیں، آپ نماز پڑھیے. کس طرح سے آپ نے فطرت کو بدل دیا. کیوں؟ کیونکہ اپنی معرفت کے اوپر ایمان تھا. تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب سعید گرے ہیں اللہ اکبر، جناب زہیر اور جناب سعید کھڑے ہوتے ہیں، تیر سنسناتے اپنے سینے پہ لے لیتے ہیں. ہاں ادھر حسین ہے جو سائے میں کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں. ہاں آزادار ہو مولا، آپ پر ہزاروں سلام ہو، یہ ظہر کا وقت ہے، آپ نے نماز ظہر کس طرح سے آ کے ادا کر لی. میں کہوں گا اے سعید اور کم سے کم حسین کو نماز عصر کا وقت ہوگا. حسین سعید کو یاد کرے، اے سعید ہو حسین کو نماز پڑھنا ہے. جزاکم. ایک مرتبہ نماز پوری ہوتی ہے، بس ادھر نماز پوری ہوئی، ادھر جناب اس میں سر رکھتے ہیں. اللہ اکبر عزیزو، جملہ سنیے. بتائیے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب سعید نے فداکاری میں کوئی کمی کی ہو؟ حسین سعید کو دیکھتے ہیں، سعید ایک جملہ کہتے ہیں، مولا مولا سعید نے کوئی کمی تو نہیں کی، اگر کوئی کمی ہو تو معاف کیجئے گا. اللہ اکبر معرفت سعید، اللہ اکبر ایمان سعید. اس ایمان اور معرفت سے کیسا عمل صالح وجود ہیروں کو لینے کے باوجود بھی کہہ رہا ہے مولا اگر کوئی کمی ہو تو معاف کیجئے گا. سعید آدھی، لیکن سعید یہ تو ابھی اس وقت
کو تم دیکھ رہے ہو ہونے والا ہے. ادھر سعید جنت کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ابھی جناب زہیر میں رمق باقی ہے. آگے بڑھتے ہیں, میدان کارزار میں جنگ کرتے ہیں, لیکن جسم پر تیر کھائے ہوئے زہیر کتنی دیر تک اور جنگ کرتے ہیں. ایک مرتبہ شقی کا حملہ ہوا.